میرے ذہن سوال آ رہا سی کہ خان صاحب اگر جو فوجی تحویل چلے گئے تو پھر ان کو وکلا سے میڈیا سے یعنی جڑی کمیونیکیشن اس وقت جو فساد ہے وہ تو ان کی نہیں وہ فوج کے ساتھ نہیں، وہ کسی اور کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ. اچھا چوہی صاحب ہاں فوج کے ساتھ ڈائلاگ شروع ہونے والا ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے، وہ جو آج سپریم کورٹ نے نیب ترامیم والا فیصلہ دیا ہے یار اس انہوں نے بندیال دی بھی پت لات تھی یار وہ دیکھے نا وہ فیصلہ ہے نا، وہ دیکھے اطہر اللہ صاحب کا کردار سمجھا دیں اس میں. اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ آپ تسی ترمیماں کرتے رہے ہو، انہاں دی ترمیم والی تانوں جناب پیڑ پہ گئی پنجابی نہیں سر انہوں کو بدنیت بھی قرار دیا. یار ٹائم تھوڑا ہے، میں نے اور اسی لیے میں چھتی مکا دینا 6:30 مکا دینا. وہ یہ ہے کہ جو اطہر اللہ صاحب ہے وہی کیس ہے جس میں انہوں نے وہ آئے تھے اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے ہاں عمران خان صاحب کے پیش ہوئے تھے. اس میں ایک اور جس میں اطہر اللہ صاحب کہتے رہے آپ نے میرا نوٹ نہیں پڑھا، نوٹ نہیں پڑھا آپ نے، اور یہ پہلے سے یہ اندازہ تھا کہ اطہر اللہ صاحب کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے. ہاں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت کی اپیل ہے نا وہ میرے خیال میں نہیں بنتی تھی، حکومت متاثرہ فریق نہیں پوری اپیل کیوں نہیں بنتی تھی، اور باقی جو اپیلیں نا انفرادی وہ قانون حکومت نے بنایا ہے، اچھا وہ نہیں وہ فریق نہیں ہے. اچھا وہ ٹھیک ہے. اچھا میں پہلے وہ تھوڑا بیان کر دوں پھر اس کے بعد سر ہاں ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہے. اور باقی جو ریزننگ دی ہے نا انہوں نے ہاں اس سے میں اتفاق نہیں کہتا ہوں. ریزننگ وہی جو آپ نے کہا نا بندیال اعجاز الاحسن دونوں کا جو نکلا ہے ہاں اور منصور یہ 3 رکنی بینچ تھا نا، ہاں جی ایک میں اعجاز الاحسن صاحب تھے، بندیال صاحب تھے اور منصور علی شاہ صاحب تھے. ہاں اس میں لگ گیا آبجیکشن. ہاں اچھا پوری تاریخ بیان کی گئی ہے اس فیصلے میں. ہاں آبجیکشن لگا ان چیمبر دے وچ سماعت کی اعجاز الاحسن صاحب نے، انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے کوئی اعتراض دور کر اعتراض دور لگ گیا. اس وقت سپریم کورٹ پریکٹس کو اس لیے کہا چکا ہوا. ہاں منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جناب یہ 5 رکنی بینچ میں بھیجیے. ہم اب وہ جج کہہ رہے ہیں جو انہوں نے 4 ججز نے جو فیصلہ دیا ہے ریزننگ دی ہے، وہ کہا جناب اگر منصور علی شاہ اس وقت اٹھ جاتا بینچ سے تو پھر 2 تو فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، ایک بات. اور دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ بینظیر بھٹو کیس 1988 کا اس کا حوالہ دیا انہوں نے اس میں کہا ہے کہ جب معاملہ ہائی کورٹ میں ہو، سپریم کورٹ یہ ڈکلیئر کر چکی ہے تو پھر سپریم کورٹ کو پنگا نہیں لینا چاہیے اس میں، مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. نہیں پنگا انہوں نے تقریباً پنگا کرا نہیں تقریباً نہیں کوئی چیز ہوتی ہے قانون کی بات. نہیں میں پنجابی جو ترجمہ کر رہا ہوں، میں پنجابی کہہ رہا ہوں. باقاعدہ جو ہے نا وہ لوگوں ہیں آپ انہوں نے کہا کہ جناب سپریم کورٹ کو کوئی پنگا نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اب اس میں انہوں نے وضاحت بھی کرتی کہ شیب شہین صاحب جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر تھے، انہوں نے پٹیشن فائل کی اور حامد خان کے وکیل تھے، اور یہ سارے جو ہیں پنجابی پھر دساں گا ایک کوئی تھیلی دے چکے بیٹھے نے ججمنٹ دی میں کرتے پنجابی ترجمہ کر رہا ٹھیک ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں سی کہ عمران خان صاحب وہ کہتے عمران خان صاحب جو ہے 15 وکیل تھے ان کے پٹیشن میں، ہاں اور یہاں کہہ رہے ہیں ہمارے بارے اپیل میں کہ نہ میں نے وکیل نہیں کرنا، میں آپ ہی کراں گا. یہ 2 نمبریاں بے نقاب کی تھی، ٹھیک ہے نا، آپ ہی کراں گا. وہ کہتے ہیں وہ خواجہ حارث جو سینئر وکیل ہیں وہ کیونکہ ان کے وکیل تھے پٹیشن میں تو ہم نے ان کو پہلے ہی ان کا معاون مقرر کر دیا تھا اور سرکار نے کہا پیسے دو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کا بڑا پن ہے خواجہ حارث صاحب کا کہ انہوں کا میں پیسے نہیں لینے، میں مفتی کی جگہ حرام آباد ہوتے کوئی لیگل پوائنٹ نہیں. اس دن جس دن یہ پیش ہوئے تھے آدھے گھنٹے کی تقریر سی سر، اس دن شاید ہم یہیں تھے اور ہم نے یہ کہا تھا یار یہ کون سا بنیادی آئینی حقوق ہے جس کی وہ خلاف ورزی ہوئی ہے ان ترامیم کے ذریعے، وہ ایک بھی نہیں بتا سکے تھے. اور جی کھڑکھڑ تیری ماں تے کھڑکھڑ تیرا پیو، چل بس اس طرح کے وہ دلائل تھے. تو انہوں نے وہ کہا کہ نا جو سید منصور علی شاہ صاحب والی ججمنٹ ہے وہ جب آئی تھی اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ وہ جو ہے وہ قانونی کاتب نے آپ میں مسترد کیا انہوں نے، اور باقی جو ججز تھے وہ جو چیمبر کے اندر بیٹھ کے اعتراضات جیسے دور ہوئے تھے اسی طرح اوپن کورٹ میں بیٹھ کے انہوں نے جو کرنا اس بنیادی حق کی
یہ فرد واحد کے لیے بنا ہوا قانون تھا. یہ ان کو بھی فائدہ ہو رہا تھا. جو 50 کروڑ کی حد مقرر کی تھی کہ 50 کروڑ والے جو مقدمات ہیں اس سے زیادہ جو ہوں گے مالیت کے کرپشن ہوگی وہ نیب پکڑے گی, باقی دوسرے جو محکمے ہیں وہ پکڑیں گے. اور پھر اس میں ترمیم بھی آئی. ان ترامیم کو جب چیلنج کیا گیا اسی دوران ایک اور ترمیم آئی جس کا ذکر ہے, اور وہ ترمیم میرا خیال یہ تھی کہ جو یہ ابہام پیدا ہو گیا تھا نا کہ اب ان مقدمات کو دوسری عدالتوں میں کیسے ٹرانسفر ہونا ہے, وہ آئی تھی. جو ابہام تھا وہ دور کر دیا گیا تھا. جناب ان کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کرپشن ہے, جو الزامات ہیں یہ ختم ہو گئے ان ترمیم کے ساتھ, ان ترامیم کے ساتھ. تمہیں جو متعلقہ عدالت ہے اس میں یہ معاملہ جو ہے یہ بھیجا جائے گا, اس کے طریقہ کار. یہ ساری چیزیں انہوں نے گولڈ کر کے 14 ویسے میرا خیال ہے کہ انہوں نے نیب کی جو مجموعی تاریخ ہے اس کے اوپر بھی سوال سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا. میری رائے میں نیب ادارہ نہیں ہے, اور یہ سیاست کو آرکیسٹریٹ کرنے کا, انجینئر کرنے کا ایک انسٹرومنٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کی سیاست میں احتساب کا لفظ نکال کے جواب دہی کا لفظ لانا چاہیے, اور جواب دہی عوام کرتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے. یہ جس ملک میں بار بار مذاکرتیں ہوتی رہی ہوں, جس میں حکومتوں کی لیجیٹیمیسی جو ہے اس پہ سوالیہ نشان ہوتے ہوں, جس میں حکومتوں پہ RTS لگے ہوئے ہوں, اس ملک میں میری رائے میں آپ کو یاد ہے نا محترمہ بینظیر بھٹو نے اور نواز شریف صاحب نے میثاق جمہوریت میں یہ بالواسطہ طور پہ تسلیم کیا تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف مقدمات بنائے ہیں. جی. اور وہ جو NRO جس کے بارے میں بعد میں جو ہے وہ کندھوں پہ اٹھا کے جھنڈے نکل آئے تھے, وہ بنیادی طور پہ یہی تھا کہ یہ انتقام میں بنائے ہوئے مقدمے ہیں. اس میں ہم نے اپنی انتظامیہ کا وقار بھی تباہ کیا, ہم نے اپنی عدلیہ کی وقت بھی جو ہے وہ خراب کی ہے. میری رائے میں تو نیب کی بجائے جو ہمارے ریگولر ادارے ہیں انہیں اپنا کام کرے. جب میں وہاں سے گزرتا ہوں اور وہاں لکھا ہوا پڑھتا ہوں کرپشن سے پاک پاکستان, تو میری جو ہے نا وہ چونکہ اتنا آپ نے اتنی پنجابی بولی تو مجھے ایک لفظ بول رہے پنجابی کا میرا ہاسا نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن نا ایک ویسے بات ہے کہ جو حوالہ دیا تھا سپریم کورٹ نے آج کے کیس میں پرویز مشرف صاحب کا کہ ان کو احتساب کا بڑا شوق تھا, پائے نے احتساب کرنا ایسا تے NRO کر کے چلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ احتساب کرنے آئے تھے, اس کا احتساب کون کرے گا جو ملک کا دستور اٹھا کے باہر پھینک دے. جی اچھا, اس کو تو خیر سزا ہو گئی, اس کو ہو گئی سزا. پرویز مشرف کی بات کر رہا ہوں, سزا اور اس کے اپنے بندوں نے جس کو وہ احتساب پہ لگاتا رہا تھا, وہ جو مارا گیا یا مر گیا شاہد عزیز, کتاب میں. اچھا جو وہ سزا تو ہوگی, ذرا بتائیے گا جنہوں نے سزا سنائی تھی ان کے ساتھ کیا ہوا؟ نہیں, لیکن بعد میں چلتا ہے پاکستان جیسے ملک میں. پھر اگر ایک سابق آرمی چیف کو اب وہ ڈکلیئرڈ پاکستان کے آئین کے غدار ہے, ڈکلیئرڈ سزا موت کے, اب کوئی اور فورم نہیں ہے جس میں اس کے اپیل کو فالو کرنے کے لیے ان کی آل اولاد نہیں تھی. یہ عالم تھا نا. اچھا, نہ سیاسی فالوورز تھے. اچھا, اب آج کا جو فیصلہ تھا جو اس میں ایک چیز کہ ثاقب نثار صاحب خیر سے کل سے واپس آ گئے ہیں, جنہوں نے فیض حمید کے کہنے پر عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا. آج کے فیصلے میں کہا گیا یہ جھوٹا ہے, بدنیت آدمی ہے, فراڈ ہے. ترامیم خود کی تھی آرڈیننس کے ذریعے, صدارتی آرڈیننس کے ذریعے. اچھا, وہ جانے کے لیے جو کہا تھا کہ کابینہ کے فیصلے ہو گئے ان کی بنیاد پہ پکڑنی ہوگی, وہ والا وہ اس میں بھی تھا. میرا خیال ہے کہ جو یہ اطہر من اللہ صاحب کی بانسری ہے نا, وہ میرا خیال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب تجھ پہ ہو جان نثار. مطلب کہیں اور جا رہا ہے. نہیں, دیکھو نا انہوں نے کہا کہ اچھا میں اس بڑی چیز نہیں بنا جو میرے محبوب کے خلاف جائے. سر وہ تو جب یہ ان کو پیش کیا جاتا, 3 بار میرا خیال ویڈیو لنک پر پیش کیا گیا تھا, تو وہاں جب وہ رپورٹرز نکلتے تھے عدالت سے تو میں کہتا تھا عدالت کا ماحول کیا ہے. کہتے تھے عدالت کے اندر کئی ایسی شخصیات جن کے چہرے یوں کھل اٹھتے تھے, دیدار ہو گیا. اچھا, ایک اور چیز جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جی آج اس پر ریئیکشن جو آیا ہے خان صاحب کا عدالت میں گفتگو کا, وہاں تو خیر نیب والوں کو دھمکیاں شمکیاں بھی دی, انگلیاں اٹھا کے. ریئیکشن بڑا دلچسپ ہے. ایک سانس میں کہتے ہیں, ایک جملے میں کہتے ہیں کہ NRO 2 ہے, دوسرے میں کہتے ہیں میرے مقدمات ختم ہو گئے. بھائی 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ کابینہ کے اندر گیا ہی نہیں تھا,
یہاں تو جب یہ ترامیم بحال ہوئی ہیں تو وہ تو کابینہ میں جو کابینہ کے ایجنڈے اور میٹنگ آف 190 والا جو ہے نا وہ کابینہ میں گیا تھا وہ گیا تھا لیکن بعد لیکن سن لینا یہ اختیارات سے تجاوز یا اختیارات کے نجائز مقدمے کا تو کیس ہی نہیں, یہ ہے کرپشن کا کیس قادر والا. میں اس طرف آ رہا تھا, میں اس طرف ہی آ رہا ہوں. اس میں ایک تو کابینہ سے منظوری نہیں لی گئی, کابینہ کے ساتھ فراڈ کیا گیا, جس کا کابینہ کے منسٹر سے اعتراف کر چکے ہیں نیب کی انویسٹیگیشن میں کہ ہمارے ساتھ فراڈ کیا گیا تھا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ بھائی کابینہ میں وہ فیصلہ جس میں کوئی مفاد نہیں ہوگا ذاتی فیصلہ کرنے والوں کا, مطلب ہم نے ایک ڈیم بنا دیا, نہیں بن سکا ڈیم یار, اس میں ہمیں نقصان ہو گیا اربوں روپے کا, ٹھیک ہے منصوبہ دیا, سڑک بنا دی بہ گئی, منصوبہ غلط تھا, لیکن اس میں ان کا بدنیت ہی نہیں تھی, اس میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن بھائی آپ 458 کنال آپ نے زمین لی ہے, آپ نے پاکستان سے چوری ہوا پیسہ اس شخص کو واپس کیا ہے, ایڈجسٹمنٹ کیا. اچھا وہ جو ویسے کابینہ کا فیصلہ عملی طور پہ قدم ہو چکا ہے سپریم کورٹ میں, جب وہ امن درآمد کیس چل رہا ہے نا, جو اس سے وہ جو فیصلہ وہ پیسہ واپس کر دیا, کتنے ارب روپے وہ جمع کروانا ہے اس نے, 465 ارب, ہاں 465 جو جتنا بھی ہے وہ, تو وہ یہ اب عدالت نے فیصلہ کیا گورنر اسٹیٹمنٹ کو اور رجسٹرار کو یہ ہدایت کی جا چکی ہوئی ہے کہ وہ جو پیسہ ہے نا 190 ملین پاؤنڈ جو آئے ہوئے ہیں اس اکاؤنٹ میں, جو بھی پیسے آئے تو وہ سرکاری خزانے میں جمع کروانے کے لیے آپ اقدامات کریں. اسٹیٹ بینک میں لے جائیں, سپریم کورٹ نہیں جرمانے کا متوالے اکاؤنٹ سے نکالنے, جرمانے والے سے نکالنے ہیں, اکاؤنٹ میں ڈال دیے نا, کورٹ کا جرمانہ موجود ہے, جرمانے نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس اکاؤنٹ میں جرمانے والے سے نکال کے انہوں نے ڈالے ملک ریاض کے نام پہ سپریم کورٹ میں جو بنا ہوا اکاؤنٹ تھا جرمانے کا, اس میں اب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہاں سے نکال کے وہ ڈال دیں اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں. جرمانہ سٹینڈ کرتا ہے, جرمانہ موجود ہے, جرمانہ ختم نہیں ہوا. تو آج جو ان صاحب کی جو حالت تھی نا کہ وہ بتا رہی تھی کہ بہت پریشان ہے, اور یہ فیصلہ اور جو ترامیم تھی وہ کیونکہ جو جن پارٹیوں نے ترامیم کی ہیں انہوں نے کچھ سڈنلی تو نہیں نا کی, ان کا ایک ریکارڈ ہے, عدالتی فیصلوں کا ریکارڈ ہے کہ نئے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا. دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے میثاق جمہوریت میں اس پر وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو ختم کریں گے, نہیں کر سکے, کوئی بھی ریزن ہو چھوڑ دیتے. پھر کالا قانون کہتے رہے یہ لوگ. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک خاص مقصد کے لیے کیا گیا تھا. مطلب مشرف نے جب یہ نیب بنایا تھا یا کمیشن بنایا تھا, اس وقت سے لے کے عمران خان کے ہاتھوں گرفتار ہونے تک دونوں پارٹیاں اور بلکہ ساری پارٹیاں یہی کہتی رہی کہ یار نیب کو ختم ہونا چاہیے. اب میرا خیال ہے ترامیم خود تو انہوں نے کے پی میں تو غیر مؤثر کر دیا ہوگا ابھی تک, اور پھر نیب نے ایک دفعہ یہ نوٹس بھیجا تھا اپنے عثمان بزدار صاحب کو, ہاں عثمان بزدار صاحب کو, معلم جبا کا. لیکن نیب پہ چڑھائی کر, ہم طیبہ گل کو کیوں بھول رہے ہیں؟ ہاں طیبہ کو جب جو بابا ٹھرکی انہوں نے جب اپنا ایک انٹرویو دیا تھا, ہاں ٹھرکی ہے مطلب کیا, میں میری زبان پر کچھ اور نہیں, آپ ایسے نہ کہ سرتا پاؤ کہہ دیں نا, سرتا پاؤ کہہ دیں. تو اس کا جب انٹرویو تھا جاوید چودھری سے کہ اب ہوائیں کا رخ بدل رہا ہے, عبید صاحب اس طرف بھی جائے گا, حکومت قائم نہیں رہ سکے گی, ٹھیک ہے, کمیشن لے لیا, کب لیا, اس وقت لاڈلا تھا, نہیں واپس ہو گیا, ڈی نوٹیفائی نہیں کیا ان سے, وہ پروٹوکول واپس ابھی بھی کمشنر ہے. تو میں آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ پھر وہ طیبہ گل کو کی ویڈیو آنے کے ویڈیو لا کر سامنے پھر اس کو بلیک میل بھی کیا اس نے. وہ شخص جا کر کہے کہ جی نہیں یہ تو انسانی حقوق کا معاملہ ہے, سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے, چپیڑ ماری ہے سابق ججوں کو کہ بھائی انسانی حقوق یا 1843 کہہ دینے سے نہیں ہوتا, آپ ثابت بھی تو کریں نا اپنے فیصلے میں کہ کس کے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہے. نور اللہ بھائی ایک منٹ, جتنی دیر عمران خان وزیر اعظم رہے میں ترس گیا میرے کان کہ ایک دفعہ ان کے منہ سے انسانی حقوق کا یا جمہوریت کا لفظ نکلا. وہ نہیں آ سکتا, نہیں وہ تو خونی لبرل کہتا ہے, خونی لبرل. اچھا مسئلہ یہ کہ یہ نیب کی ترامیم پر, اچھا انہوں پھر کہہ بھی مسٹر نیازی رہے, ہاں جو وہ جس سے وہ چڑھتا تھا کہ نیازی نہیں بولنا. اچھا پتہ نہیں کیوں نوٹیفیکیشن آفیشیل دیا ہوا تھا کہ انہیں نیازی نہیں کہنا. اچھا پتہ نہیں کیوں نیازیوں سے ڈرتے ہیں, نیازی سے تھا نا, ہاں وہ نیازیوں سے خوف تھا یا پتہ نہیں چڑ تھی. بہرحال نیب ترامیم کے خلاف جو عمران خان صاحب کا کیس تھا وہ کوئی نیب ترامیم کو ختم کرانے کے لیے نہیں تھا,
اگر نیب ترامیم کے حوالے سے انہیں کوئی ایشو ہوتا تو اس کے لیے وہ لائرز اپوائنٹ کرتے اور سیریس اس پہ کوئی ایفرٹ کرتے. وہ اس کی پولیٹیکل مائلیج لینا چاہ رہے تھے صرف. اچھا یہ تو ان کے فائدے میں جا رہا تھا. اچھا وہ پولیٹیکل مائلیج انہوں نے لی بھی ہے. ان کے جو چاہنے والے ہیں نا, وہ جو خاص لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں, دیکھو عمران خان نے تو کہا تھا کہ مجھے چاہے زیادہ سزا ہو جائے گی, ریمانڈ زیادہ ہو جائے گا, لیکن آپ ختم کریں, چونکہ وہ احتساب چاہتا ہے. اچھا احتساب وہ میں وہی بتا رہا ہوں نا, نتیجہ یہی نکلنا تھا. مسئلہ پھر وہی ہے, وہ جو اندھے مقلدین ہیں عمران خان صاحب کے, جو ان سے محبت کرتے ہیں, ان کے لیے یہ ریمارکس اور یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. ان کے لیے بس یہ میٹر کر رہا ہے کہ دیکھیں عمران خان نے خود کھڑے ہو کے تقریر کی آدھا گھنٹہ, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے چاہے زیادہ سزا مل جائے. اچھا سزائیں تو اسے ملنی ہے, وہ پولیٹیکل کھیلتا ہے, گیم کھیلتا ہے, اور وہ اس نے صرف اس کام کے لیے کھیلی تھی, اس کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ یہ کیوں ہوئی ہے ترامیم. ہاں دوسرا ایلیمنٹ جو ہے کہ نیب کو ختم ہو جانا چاہیے. جب بڑی پارٹیاں یہ مانتی ہیں کہ نیب کو ختم ہو جانا چاہیے تو یار ختم کر دیں, ٹھیک ہے, اس میں کون سا مسئلہ ہے اس میں. اور مطلب ایک دفعہ نکل جائے گا نا یار, کیا ہو جائے گا اس میں. سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ دوسری چیز عمرو اور نور اللہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ختم کر دیں. بھائی سیاسی جماعتیں اس ملک میں ختم ہو گئی. بجاج صاحب سیاسی جماعتیں اس لیے ختم ہوتی ہیں, اچھا سیاسی جماعتیں, لیکن یار انہوں نے جانا نہیں چاہیے تھا, انہوں نے پھر بلوچستان ہی رہنا چاہیے تھا. اچھا سیاسی جماعتیں, جو مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ختم ہو جاتی ہیں, وہ اس لیے ختم ہوتی ہیں کہ جب حکومت میں آتی ہے نا کوئی بھی جماعت, تو ان کے پاس ایک گریس پیریڈ ہوتا ہے, اور تمام تر انتظامات کے باوجود, پابندیوں کے باوجود, لمیٹیشنز کے باوجود انہیں ایک گریس پیریڈ ملتا ہے جس میں وہ اپنی مرضی سے بہت سے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس ٹائم میں کر لیں. اچھا بہت سے کاموں میں سے ایک کام بلوچستان کا بھی ہے, وہ ہم نے شروع میں ابتدائی میں ڈسکس نہیں کیا تھا, امداد صاحب نے اچھا یاد کروا دیا. اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ ریزائن کر کے چلے گئے. بلوچستان کی مجموعی صورتحال سر, اس پہ آپ نے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, بلکہ ساری کریں. دیکھیے میرے لیے مسئلہ یہ ہے, جسے کہتے ہیں نا نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن. بات یہ ہے کہ ہم اس ملک کو توڑنے کی بات کرنے والوں کی حمایت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہم اس ملک کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کی حمایت نہیں کر سکتے. اور ہم بلوچ ہم وطنوں کو اپنا ہم وطن اور برابر کے حقوق اور درجے کا مستحق شہری ہونے سے انکار نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اب نہ ہماری ریاست اس پہ شفاف ہے کہ ہم اس کا بریف ہولڈ کریں, اور نہ ہم ان کی حمایت کر سکتے ہیں جو اصل میں واردات کیا ہے جو حماس اور حزب اللہ کرتے ہیں. شہری آبادیوں میں سے لاکٹ چلایا ہے, خود بھاگ گئے, ری ایکشن ہوگا, وہ مارے جائیں گے, پھر ان کی لاشیں اڑا کے نکلیں گے. یہ کر رہے ہیں. آئی ایم ایبسلیوٹلی کلیئر کہ پاکستان کی وفاق کے دائرے میں, اس کے ایمبٹ میں رہتے ہوئے, دستور میں رہتے ہوئے, بہت سی شکایات سندھ کی ہیں, پنجاب کی ہیں, بلوچستان کی ہیں, خیبر پختونخوا کی ہیں. لیکن میں بھائی نور اللہ سے اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ بدقسمتی سے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے وہ بالکل جو تازہ اسکندر مرزا کی آٹو بایوگرافی آئی ہے نا, وہ ایسے پڑھ رہا تھا. تو پرانی باتیں ہیں نا, تو اس لیے ان کے پڑھنے میں نقصان کوئی نہیں ہوتا. پاکستان کی کوئی سیاسی حکومت انکلوڈنگ دی واٹ از کنسیڈرڈ کہ بہت ہی امپورٹنٹ حکومت تھی, وہ بھٹو صاحب کی حکومت تھی, کیونکہ بہت خاص حالات میں حکومت میں آئی تھی. بھٹو صاحب کی حکومت کے آنے سے پہلے بھٹو صاحب کی حکومت کو واپس بھیجنے کا ٹیمپلیٹ تیار تھا. لہٰذا یہ ہمارے جو بہن بھائی اس ملک میں یہ سوچتے ہیں نا کہ فلاں سیاستدان اگر یہ چاہتا تو یہ کر سکتا تھا, ان کو شاید یاد نہیں ہے کہ محترمہ بینظیر کو حکومت دینے سے پہلے کیا منوایا گیا تھا. یا نواز شریف صاحب کی, وہ تو لاڈلے تھے نا, اس وقت آئی جی آئی تھی, اس وقت جماعت اسلامی والے بھائی بھی آپ کو یاد ہی ہے نا. اب وہی ڈی این اے اور وہی جو کرٹیکل میس ہے جو پی ٹی آئی میں گیا ہے, یہ وہی ہے جو آئی جی آئی میں تھا, یہ وہی ہے جو پی این اے میں تھا, یہ وہی ہے جو جماعت اسلامی والا چلا آ رہا ہے. یہ جو جماعت اسلامی سے, اب میں گرامر میں نہیں پھنسا جاتا, رضی صاحب ہوتا تو مزہ آتا, وہ آج تشریف نہیں رکھتے. یہ جو دھرنا کروایا گیا ہے اسلام آباد میں, یہ جو پورے ملک میں ہڑتال ہوئی ہے اس جماعت اسلامی کے کہنے پہ, جن کی اس وقت پارلیمنٹ میں نمائندگی نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات. بنیادی یہ کھیل ہو رہا ہے. یا بلوچستان سے بات شروع ہوئی تھی نا,
मैं समझता हूँ कि एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान सिटिंग पंजाब मेरे पास कोई वसाइल नहीं है कि मैं वेरीफाई कर सकूँ, तस्दीक कर सकूँ, तरदीद कर सकूँ या हमायत कर सकूँ। मुझे क्या पता है कि जो लोग मिसिंग थे वही टेररिस्ट थे या उनको मार के उनमें शामिल कर दिया गया। मेरे पास क्या तरीका है? ज़ाहिर हम इसमें मजबूर इसलिए हैं कि भाई हमारी गवर्नेंस शफाफ नहीं है। ये जो हम आज फैसले की बात करें, जो कल DGISPR की कॉन्फ्रेंस हुई है, आई हैव अ गट फीलिंग एज ए डेमोक्रेट सिटीजन कि उसमें बहुत से ऐसे जाविये आए हैं जो DGISPR को जिन पे बात नहीं करनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ द डे को बात करनी चाहिए। बट वेयर इज गवर्नमेंट ऑफ द डे? वेयर इज मिस्टर शहबाज शरीफ? इस्लामाबाद में फिर रहे होते हैं इधर उधर। नहीं, इसमें एक थोड़ी सी जाती कर रहे हैं। मसला ये है कि हुकूमतें इतनी बेबस क्यों हैं? उन्हीं ने स्टेप लेना है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब हुकूमत मिली थी, कंडीशंस पर मिली थी, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिसको हम NRO कहते हैं, वो भी तो कंडीशंस पर वापस आई थी। आने के बाद जब उन्हें वो स्पेस मिल गई, फिर उन्होंने अवामी मैं 88 वाली बात कर रहा हूँ ना, 88 में हुकूमत कंडीशंस पे मिली थी। तो जब दोबारा आई हैं मुशर्रफ के दौर में, तब भी तो कंडीशंस पर आई थी। अच्छा, तो उन कंडीशंस को फिर बाद में ख़त्म हो जाती है ना कंडीशंस। जब आगे आपको मौका मिल गया, आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, आपको अवाम की ताकत मिल गई है, आपको इलेक्शन का मौका मिल रहा है, आपको पार्लियामेंट मिल रही है, तो फिर वो कंडीशंस ख़त्म हो जानी चाहिए। फिर वो जो आर्मी चीफ को जो तमगा जमहूरियत देने की ज़रूरत नहीं है, जो कंडीशंस पे लाके हुकूमत को लेकर आता है वो, ठीक है। मसला ये है कि ये सियासी जमातों ने ही काम करना है। मैं ये क्यों उम्मीद रखता हूँ कि ये कोई अयूब खान या याया खान या मुशर्रफ या ज़ियाउल हक या आर्मी चीफ नहीं कह रहे ना आप वो जमातें मौजूद ही नहीं है। नहीं, तो जो है वो क्या है? सियासी जमातें नहीं, वो सियासी जमातें ही हैं। सुलेमान है जिसको दीमक लगी। अच्छा फिर ठीक है ना। अगर फिर उनको किसी दिन फारिग करके उनकी जगह कोई भी दूसरा आ जाता है, फिर हमें क्या परेशानी होती है? फिर जमहूरियत का रोना क्यों रोते हैं? फिर हम जमहूरियत का रोना क्यों रोते हैं? और दूसरी चीज एहतसाब की बात। एहतसाब कोई बुरी चीज नहीं है। आप जो कह रहे हैं जवाबदेही, एहतसाब भी वैसा ही लफ्ज है और ऐसे इदारे मौजूद हैं। एहतसाब होना चाहिए। नहीं, अदालतें और जो इदारे मौजूद हैं उन्होंने एहतसाब करना है। करप्शन के केसेस को पकड़ा जाना है। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो अवाम ने 5 साल बाद करना है। नहीं, इदारों के जरिए वो बाकी इदारे जो है ना जो हमारे बाकी इदारे उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वो नहीं, बलोचिस्तान के हवाले से मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि अभी वजाहत साहब ने जो कहा 100% दुरुस्त कहा, लेकिन बलोचिस्तान एक हसास मामला है क्योंकि वहाँ पे एक एहसास महरूमी है जो मेरे पास भी है, पंजाब में भी है, सिंध में सोमरो साहब के पास कदरे कम है। सोमरो साहब की सिंध में बहुत ज़्यादा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, हर जगह पे है ना। लेकिन अभी वो कहेंगे नहीं है, अभी वो कहेंगे नहीं है, ठीक है ना। तो सर ये इशू ज़रूर है और उन्हें हल होना चाहिए। उन्हें आप एड्रेस करें, उनका एहसास महरूमी दूर करें, लेकिन ये भी तो बताएं ना कि बलूचिस्तान में बैठ के जो पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशें हो रही हैं उनकी सहूलतकारी कौन कर रहा है? बड़ा पेचीदा मामला है ना। अभी जो ने बात की कि आप एक सेटल एरिया में, आबादी वाले एरिया में बैठ के आप मिसाइल फेंके और फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक है ना। तो ये जो मामला है ना बहुत गंभीर किस्म का है और ज़रूरत इस पे ये है कि सर जोड़ के बैठ जाएं, इसका कोई हल तलाश कर लें। अभी अख्तर मेंगल साहब अभी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। पॉलिटिकल लीडरशिप बैठेगी अगर वो जब वो बैठेंगे तो मसला हल हो सकता है, रास्ता तो निकल सकते हैं ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मसला यहाँ पे जो कन्फ्यूजन नहीं, जो अलमिया है वो ये है कि बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंट्स हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उनके निशाने पे हमारी फोर्सेस बाद में होती है, पहले वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, ठीक है। एक चीज उसूल है, मतलब मौलाना फजल रहमान पे तालिबान हमला क्यों करते हैं? क्योंकि मौलाना फजल रहमान तालिबान और अवाम के दरमियान दीवार हैं। मौलाना साहब हट जाएंगे तो तालिबान अपनी मर्जी का इस्लाम नाफिज करने में बंदूक के जोर पे वो कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह महमूद खान अचकजई हो या बलोच नेशनलिस्ट हो, वो अगर बलूचिस्तान में सियासत करते हैं आइन और कानून के दायरे में रह के, तो BLA हो, BRA हो, बरमदाग हो, हर्ब आर्म हो, जो भी हो, सबसे बड़े दुश्मन वो पहले उनके होंगे, ठीक है। मालिक बलोच के होंगे, सनाउल्लाह ज़हरी के होंगे, इवन सरफराज बुगटी के होंगे, ठीक है। तो असल चीज़ जो ये है, हमें बतौर रियासत, बतौर वफाक, हमें क्या करना है?
अतौला मेंगल को हमें बाहर नहीं जाने देना चाहिए। यही ये मैं बड़ा गुजारिश खतरनाक मैसेज दिया है। यही मैं गुजारिश कर रहा था कि हमें अपनी पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं इन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। नाकाम हुई है, लेकिन इसलिए इनको अपना इनको करना चाहिए। इन्हें रोकना चाहिए था। सियासी वफद गया है ना बात करने अख्तर मेंगल साहब से, पता वो क्या कह के वापस आया है कि हम उनकी बात मुतल्लिका अफराद तक पहुंचा देंगे। मुतल्लिका अफराद कौन होते हैं? वो तो वजीर आज़म साहब ने कहा था खड़े होके। मैं ताकत सर जो बात चौधरी साहब, बात चौधरी ये है साहब, कि जो बलूचिस्तान सर, आखिरी की आखिरी वज़ीर फिक्र अख्तर सर, अगर सिर्फ एक मिनट का मेरे पास है माइक, ठीक है। जो बात DGISPR साहब ने की बलूचिस्तान के हवाले से बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने बात की, और या जो बात काकड़ साहब कर रहे हैं, नूरुल हक काकड़ साहब हमारे वो साबिक जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, ये बात शहबाज शरीफ साहब को करनी चाहिए, ये बात जो है हुकूमत के ज़िम्मेदारान को करनी चाहिए। ये उनका फोरम नहीं है जो कर रहे हैं, ये मैं और वहीं से स्टार्ट होगा तो मामला बेहतर होगा। मेरा ख्याल है ये भी ये मैं आपसे अर्ज कर सियासी जमातें खास तौर पे अनवारुल्लाह काकड़ साहब मुंतखब होने के बाद सेनेट में पहली दफे बोले हैं। अच्छा, आसिफ नहीं, वो जरदारी साहब जब एक ऐसे- वज़ीर आज़म तब भी बोलते एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर आसिफ जरदारी साहब मौजूद हैं जिन्होंने इससे पहले भी आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान के हवाले से किया, और मेरा ख्याल है पॉलिटिकल लीडरशिप जो बलूचिस्तान की है वहाँ पर उनके लिए कुछ एक्सेप्टेबिलिटी भी है। असल में तो बात करने की बात है ना, और वो जिस ओहदे पर हैं बतौर सदर पाकिस्तान, अगर उन्हें इंगेज करें, और मेरे ख्याल में तो ये मिसिंग हुई है हमसे कि मेंगल साहब को नहीं रोका गया, उसमें भी उन्हें इन्वॉल्व होना चाहिए था जिस लेवल पर। ज़बरदस्ती नहीं होना था, लेकिन उन्हें मनाना इंगेज चाहिए, करना मनाना चाहिए था, चाहिए, उन्हें एंगेज करना चाहिए। अब भी देर नहीं हुई, दुबई के टिकड़ा दूर है जो सब आप इस इशू के ऊपर मान क्या लीजिए जो करें। लोग हैं और ये- जहांगीरी साहब वाले उत्ते भी ना जाने जाना कमेंट करना, जाली डिग्री जाली डिग्री। जहांगीरी साहब भी अच्छा अच्छा, हाँ ये वैसे जो बात यहाँ हुई है ना कि ये लोग गनीमत हैं, बिल्कुल। जो वहाँ जो कौमी सियासी दायरे में, अगर ये कौम परस्त है, वो बलोच कौम परस्त है, लेकिन कौमी सियासी दायरे में शामिल है, कौमी असम्बली में आते हैं, चैनल में आते हैं, वो लोग जो हैं वो एक दीवार है, वो बिल्कुल ठीक बात है। और दीवार भी है, ब्रिज भी है, यस यस ब्रिज भी कह सकते हैं। यस। और दूसरी जो जहांगीरी साहब वाली बात है, वो हम तो यही देखा है कोर्ट रिपोर्टिंग के दौरान, आपने भी यही देखा है कि अगर आपका मसला है मैं लेके जाता हूँ तो अदालत कहती है लोकस स्टैंड है, हाँ आप मुतासरा फ्री के, आप कौन है, आप कौन, चलो दौड़ो। एक किड़े बुनियादी आईनी हुकूक मुतासर होने मुफाद आमद केस की में बन गया 119, वहाँ जहांगीरी साहब नहीं गए, पता नहीं कौन गया। कोई वकला थे, वकील थे, उन्होंने पूछा वैसे, हाँ एक जज साहब ने पूछा दोनों में से कि तुसी कौन हो, उनके से वकील हाँ कहते वकील हो, आप भी वकील है जैसे ये, फिर उस पर उन्होंने जो कर दिया। और फिर ये एक तयशुदा बात है ये भी कि अगर जो हतमी रिलीफ मांगा जाए वो इंटरिम ऑर्डर के जरिए कैसे दिया जा सकता है। हतमी रिलीफ ये है कि जब उनकी जो डिग्री जाली करार दी गई है वो खत्म हो जाए, रुक जाए मामला और आगे कोई कार्रवाई ना हो, उन्होंने यही हुक्म नहीं जारी कर दी है। और फिर लगा डिवीजन बेंच में है वो, अगर सिंगल में लगता तो इंट्रा कोर्ट अपील हो सकती थी, और अगर इंटरिम ऑर्डर के जरिए पूरा रिलीफ दे दिया जाए तो फिर अपील हो सकती है। उन्होंने वहाँ डिवीजन बेंच बनाया, अब उसकी अपील लेनी है सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ जो बात हुई है कि जनाब ये तो फोरम ही नहीं था, इनको बुलाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है कि यहाँ नोटिस दिए बगैर अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो फौरी अदालत जो है वो हुक्म इंतजामी जारी कर देती है, लेकिन वो मुतलका बंदा जाए फिर है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, जब मामला जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट में, हाँ अपील में जाते हैं, कोई भी चले जाए, कोई भी सरकार चली जाए, हाँ वफाकी चले जाए या वहाँ सिंध की हुकूमत चले जाए, कराची चले जाए, चंडीगढ़ जा सकते प्रिंसिपल जो है इस्लामिया लॉ कॉलेज के वो चले जाए, हाँ तो वहाँ जब रिकॉर्ड आएगा हाँ फिर क्या होगा। यानी अगर ये बात दुरुस्त है हाँ जो फैसला कराची यूनिवर्सिटी ने किया है या जो इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल कह रहे हैं, तो फिर वो अदालती फैसले के पीछे ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। वैसे भी अब जो 6 जजों को जो इनकलाब आया हुआ था, वो जो इनकलाब से पहुंच चढ़े सन, मुझे ऊपर ये वाले नहीं उतर गए। समझ कि 18 19 साल 20 साल की उम्र में ली हुई डिग्री, भुट्टो साहब का केस आता तो अफसर शाह की डिग्री आ जाती। मैं दोबारा आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हम माजी पे बहुत तनकीद करते हैं, जो इस वक्त भी हो रहा है वो हम उसमें हम साफ दिल के साथ नहीं कह सकते कि जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है ये ठीक है।
30 साल डिग्री होती है, अगर एक डिग्री होती है, अगर जाली डिग्री जावेद बाजवा कमर जावेद बाजवा साहब के भाई की हो, हाँ या वो भी जस्ट जागीरी की वो हो, भी तो 30 साल बाद ही हुआ ना। भाई सुमरो वो जुमला ये इस मुल्क के लोगों का मस्खरा उड़ाने के लिए घड़ा गया था कि डिग्री होती है, जाली हो या असली हो, नहीं। तो अब जाली वालों को पकड़ रहे हैं ना, तो आपको वो भी नहीं अच्छा मेरा ख्याल है काफी सारी बातें रह गई। सईद जोई साहब ने और इमदाद साहब ने, जाना है। भाई होता तो रजी साहब और उल्फत मुगल साहब भी नहीं हैं, वो भी अपने वो गए हुए हैं वो अपने बेसिकली शहर। निगोशिएट करने के, आप समझ नहीं रहे, हाँ पीटीआई का, आईजीआई का और उल्फत मुगल साहब का सर जलसा रह गया। इसलिए आपस में बात कर रहे हैं। हाँ जलसा भी रह गया मेरा ख्याल है। जलसा नहीं होगा। नहीं होना, चलो जी जलसा होएगा कि नहीं होएगा? यार किड्डा कौन है? इतना एक तरह किड्डा का पिंड है, छोटा याद पिंड है। चले जी, इंशाल्लाह अगले जुमे फिर आपकी खिदमत में हाजिरी देंगे। आज दोस्त भी कम थे और इन दोनों भाइयों के पास वक्त भी ज़रा कम था, इसलिए ज़रा उतली गल हुई। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।